ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بارے میں کچھ بات عرض کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. ہمیں اس میں بہت اسباق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایسی ہے، کوئی واقعہ اٹھاؤ، سیرت کا کوئی پہلو اٹھاؤ، ہمیں اس میں بہت اسباق ملتے ہیں. آپ بیمار ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آپ کا سر مبارک ہے اور تکلیف ہے آپ کو. اتنے میں حضرت عبد الرحمن آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ کے بھائی. تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو اماں جان سمجھ گئی کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے مسواک کرا دو. تو میں نے پوچھا کہ مسواک ان سے لے کے کرا دوں؟ اشارے سے فرمایا کہ ہاں. تو میں نے مسواک لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی یا میں نے خود. تو سخت تھے وہ مسواک. تو آپ نے پھر اشارے سے بتلایا کہ یہ سخت ہے. تو اماں جان نے فرمایا کہ میں اس کو چبا کے دوں؟ فرمایا ہاں. تو اماں جان نے مسواک کو چبایا، نرم کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک ملی. انداز لگاؤ کہ کیسا وقت ہے، آخری وقت ہے. اب بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہونے والی ہے. ایسے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر عمل فرما کر امت کو تعلیم دی ہے. آج امتی اچھا خاصا ہے، کبھی مسواک کی توفیق نہیں ہوتی ہمیں. بعض مسواک جانتے نہیں مسواک کیا چیز ہے. میں تو کہتا ہوں سنت میں آسانی ہے، مسواک میں کوئی خرچ بھی نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو مفت مسواک ہے. برش میں کتنا خرچ ہے، کولگیٹ میں کتنا خرچ ہے. کرے برش کولگیٹ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن مسواک سنت ہے. اور علماء کیا لکھتے ہیں، اللہ اکبر، کہ مسواک کے فوائد میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو آخر وقت میں ایمان نصیب ہو جاتا ہے، کلمہ نصیب ہوتا ہے. کتنی بڑی سنت ہے، کتنی اہم سنت ہے. امت کس سے کتنی غافل ہے اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی میں ہمیں سبق ہے. آپ کی وفات مبارک ہو گئی، پھر صحابہ میں اختلاف ہوا. ایک دو میں نے عرض کر دیا تھا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مبارک اتارا جائے کہ نہیں اتارا جائے. ایک اختلاف یہ ہوا صحابہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسی بنائی جائے. قبر دو طرح کی بنتی تھی. مکہ میں قبر جیسے ہماری ایسی بنتی ہے، شق، سیدھی قبر کھودتے ہیں، نیچے کا حصہ تھوڑا کم، اوپر کا حصہ زیادہ، تاکہ وہ لکڑی رکھ سکے، جیسے ہمارا ملتی ہے. مکہ میں عادت یہ تھی. اور مدینہ منورہ میں لحد بنتی تھی. لحد کیا تھا؟ سیدھی قبر کو کھودے پوری گڑھا، اور قبر کی دیوار کی طرف نیچے سے گڑھا کر دے. چونکہ زمین سخت تھی نا تو نیچے سے گڑھا ہو سکتا تھا. اتنا گڑھا کر دے کہ لاش اس میں رہ سکے. یہ لحد ہے اور یہ سنت ہے. آپ نے فرمایا اللحد لنا والشق لغیرنا، حدیث ہے کہ لحد ہمارے لیے ہیں، شق ہمارے غیر کے لیے ہیں. غیر سے مراد یہاں کافر نہیں، یاد رکھنا. غیر سے مراد ایک مطلب غیر نبی. انبیاء علیہ السلام کی قبر لحد ہوتی ہے، غیر نبی کی شق ہو سکتی ہے، یا اہل مکہ کی شق ہے، مدینہ کی لحد. یہ اس کا مطلب یہ ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کیسے کھودی جائے، صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بعض نے کہا جیسے مہاجر مکہ سے آئے تھے، کہا مکہ کی طرح ہم کھودیں گے شق. حضرت انصار نے کہا نہیں، مدینہ کی طرح کھودیں گے. ہمارے وہاں تو یہ رواج ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی بصیرت تھی آپ میں، اللہ نے بڑی بصیرت دی تھی. انہوں نے دیکھا نا صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، کہا اچھا میری بات سن لو، ایسا کرو کہ مدینہ منورہ میں دو آدمی بہت ماہر ہے قبر کھودنے کے، ایک حضرت ابو طلحہ، ایک حضرت ابو عبیدہ. ان دونوں کو بلا لو. حضرت ابو طلحہ کھودتے تھے لحد، ابو عبیدہ کھولتے تھے شق مکہ کی طرح. جو پہلے آ جائے وہ قبر کھود دے.
فیصلہ فرما دیا. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج دیے کہ جاؤ دونوں کے پاس جاؤ اور دونوں کو لے آؤ. تو جب صحابی گئے دونوں کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کے صاحب عبیدہ ملے ہی نہیں، غائب تھے، گھر میں نہیں تھے. ابو طلحہ مل گئے، وہ قبر کھودتے تھے لحد، وہ پہلے آ گئے کہ بس یہ حضور کا فیصلہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح اختلاف ہوا صحابہ میں. حضرت عمر نے ایسا فیصلہ فرما دیا، اختلاف بھی ختم ہو گیا، قبر وہی بن گئی. تو ہمارے ملکوں میں چونکہ وہ زمین سخت نہیں ہے اس لیے یہاں نہیں بن سکتی. انڈیا پاکستان میں بہت مشکل ہوتا ہے، مکہ میں بھی مشکل تھا، مدینہ کی زمین ایسی تھی اللہ کو منظور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد قبر کو تیار کرنا، اللہ نے زمین وہاں کی ایسی رکھی تھی کہ آپ کے لیے قبر ایسی تیار ہو جائے. آپ کو کفن دیا گیا 3 کپڑوں میں، غسل دیا، بہت تفصیل ہے اس کی، کیسے غسل دیا گیا آپ کو، کن کنویں سے پانی حاصل کیا گیا، اور غسل دینے کا سنت طریقہ بہت سے لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نماز کا وقت ہوا، پھر صحابہ میں اختلاف ہوا آپ کی نماز جماعت سے پڑھی جائے یا تنہا پڑھی جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ زندگی میں بھی امام ہیں اور وفات کے بعد بھی امام ہیں. آپ کی ناش نہیں ہے، آپ تو حیات ہے. الانبیاء حدیث میں ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، زندہ ہے. شہید زندہ ہے تو انبیاء کی شان تو شہید سے بھی زیادہ ہے، وہ تو شہید سے بھی بڑے ہیں. تو قرآن کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں، شہداء کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے. تو انبیاء کی شان تو شہادت سے ہی بہت بڑی ہے نا. ویسے حدیثوں میں ہے کہ شاید کوئی نبی ایسا آیا ہو جس کو شہادت نہ ملی ہو، بہت کم انبیاء علیہ السلام ایسے آئے ہیں. اکثر انبیاء کو اللہ نے شہادت بھی دی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں، آپ پر کسی نے حملہ نہیں کیا، مگر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس زہر والے گوشت کا اثر اب تک محسوس ہو رہا ہے، اسی سے آپ کی وفات بھی ہوئی. تو آپ کو اللہ کو شہادت دے دی نا. شہادت کا درجہ یہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے نا، تو ایک کافرہ عورت نے بکری کا گوشت بنا اور تحقیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا حصہ بہت محبوب ہے گوشت کا، کیا پسند فرماتے ہیں. بتایا کہ دستہ کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا. تو اس نے زہر میں وہ پورا گوشت کا لوتھڑا بنایا اور بھون کے آپ کو دیا. آپ نے تناول فرمایا، صحابہ نے بھی کھا لیا. جب آپ کے منہ میں لقمہ گیا نا، آپ نے کہا رک جاؤ، بس اس گوشت کو نہ کھاؤ. تو لقمہ تو چلا گیا، صحابہ کو روک دیا. بعض صحابہ نے کھا لیا تھا. آپ نے بلایا کہ کس نے گوشت بھیجا ہے، کہا فلان کا، بلا اس کو. اس کا نام بھی تھا زینب. کہا تم نے گوشت میں زہر ڈالا ہے؟ کہا کہ ہاں حضور ڈالا ہے، اور اس لیے ڈالا ہے میں تحقیق کرنا چاہتی تھی آپ اللہ کے نبی ہے کہ نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی ہے میرا زہر آپ کو اثر نہیں کرے گا، اور نبی نہیں ہے دنیا کا فتنہ ختم ہو جائے گا. وہ تو فتنہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو. آج بھی لوگ اہل حق کو فتنہ کہتے ہیں، آج بھی ایسا ہی دنیا میں جو حق بات بیان کو کہتے ہیں فتنہ ہے. اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. تو آپ نے اس کو معاف فرما دیا. دیکھو آپ کو زہر دیا پھر بھی آپ نے معاف فرما دیا. ایک روایت اور بھی ہے، ایک روایت اس کو قتل کیا. تو علماء نے کی تدبیق بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وجہ سے تو معاف کر دیا اس کو، انتقام نہیں لینا، جاؤ کوئی بات نہیں. لیکن اس گوشت کو کھانے سے حضرت ابو بصیر کی انتقال ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی. تو ان کے قصاص میں اس کو قتل کیا گیا، اس عورت کو. بہرحال آپ کو بھی شہادت عطا فرمائی. اس زہر کا اثر تھا کہ آپ کو شہادت ملی. سارے انبیاء تقریباً شہید ہوئے ہیں، بہت کم جو شہید نہ ہوئے ہو. تو نماز کا وقت آیا کہ آپ کی نماز کون پڑھا ہے؟ کہ آپ تو امام ہے زندگی میں بھی، وفات کے بعد بھی آپ کو کوئی امامت نہیں کر سکتا. ہر صحابی جا کے اکیلے نماز پڑھے بس. تو آپ کو حجرے میں لیٹایا گیا. یہ بدھ کا دن تھا، 2 دن کے بعد آپ پر نماز جنازہ پڑھی ہے. ابو صدیق نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جائے، چھوٹی جماعت، اس لیے ایک چھوٹا کمرہ تھا، کوئی بڑا کمرہ تھا نہیں، چھوٹی چھوٹی جماعت جائے اور جا کر آپ پر جا کر نماز پڑھ لے، خود بغیر کسی جماعت کے. ہر صحابی جاتے اپنی نماز پڑھتے بس.
اور نکل جاتے. پھر دوسرے صحابہ آتے, پھر اس طرح صحابہ ختم ہے, صحابیات بھی نماز پڑھی آپ کریں. پھر بچوں نے, ابن دہیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 30,000 آدمی نے نماز جنازہ پڑھی ہے, انفرادی, اکیلے 30,000 30,000 نماز جنازہ. اس لیے وقت بھی لگا نا, تو آپ امام تھے دنیا میں بھی, تو آپ پر جنازہ کی جماعت نہیں ہو سکی, اکیلے نماز پڑھی آپ پر صحابہ کرام نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہمارے لیے بہت اسباق ہے. آپ کا دنیا میں آنا بھی رحمت ہے, اور جانا ہمارے لیے باعث تکلیف ضرور ہے نا. آپ دنیا چلے گئے, مگر یہ اللہ کا نظام ہے, دنیا سے ہر آدمی کو جانا ہے. ہمارے لیے سبق ہے. جب دنیا میں کوئی بڑے سے بڑے حالات آ جائے, بڑی سے بڑی پریشانی, بڑے سے بڑا غم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم سوچ لے. ماں کی وفات ہو گئی, والد کی وفات ہو گئی, بھائی کی, بیٹے کی, حضور کی وفات سوچ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی وفات پر صحابہ کو کتنا غم تھا. غم تو ہونا ہے, فطری چیز ہے. حضرت فاطمہ تو نڈھال ہو گئی تھی. حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے حضرت فاطمہ فرمانے لگی, تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد پر مٹی ڈال رہے ہو. اتنا غم تھا. صحابہ سے کہہ رہی ہے, تم نے کیسے مٹی ڈالی میرے والد کے قبر پر. اللہ کا نظام ہے, ہر آدمی کو ایسے دنیا سے جانا ہے. اتنی آپ کو تکلیف. کیا فرماتی تھی, سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. مجھ پر ایسی مصیبت پڑی, ایسی اس دن, کہ اگر وہ مصائب دین پر پڑتی, دن بھی رات ہو جاتے, یعنی دین اپنی روشنی کھو بیٹھتا, تاریک ہو جاتا. ایسے مجھ پر مصیبت آئی ہے. مصیبت تو صحابہ پر آئی نا, بہت مصیبت آئی. مگر دنیا کا نظام یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں کسی کو زندہ نہیں رکھنا ہے. رکھنا ہوتا تو میرے نبی کو زندہ رکھتے ہم, آپ کو حیات دے لیتے. مگر جانا دنیا سے سب کو ہے. ہمیں کیا سبق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی, وفات میں بھی. ہمیں ایک سبق یہ ملا, ہمیں سنت کے مطابق آدمی غسل کروائے مردوں کو, سنت کے مطابق کفن پہنائے, سنت کے مطابق قبر بنائے. ہمارے وہاں تو موت پہ بھی بدعت, موت پہ بھی, زندگی میں بدعت, موت پہ بھی اتنی بدعت. بدعتیوں میں اپنوں میں بھی کہہ رہا ہوں میں. ایسے رواج چل پڑے ہیں ہماری زندگیوں میں, ہماری موت بھی مصیبت بن گئی. کوئی بات آئندہ انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.